میٹھے لوگ۔ ایک بار پھر رمضان المبارک کی روح پرور گھڑیاں جاری و ساری تھیں۔ پوری دنیا کے مسلمان پورے مذہبی جوش و خروش سے سحری افطاری کا اہتمام کر رہے تھے۔ مخیر حضرات راشن اور اجتماعی سحری اور افطاری کا اہتمام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ کر رہے تھے۔ میں بھی پوری طرح سحری و افطاری، عبادات، ذکر اذکار میں مگن تھا۔ آج بھی روزانہ کی طرح بھرپور مزیدار افطاری، نماز، آرام کے بعد واک پر نکلا ہوا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں تیز قدموں سے سڑک چھاپ رہا تھا تاکہ بڑھتے وزن کو اعتدال کی حدوں میں لانے کی کوشش کروں۔ ٹھنڈے ٹھار مزیدار مشروبات کی وجہ سے جسم توانائی سے بھرپور تھا، اس لیے میں تیز قدموں سے واک کر رہا تھا۔ اسی واک کے دوران ایک گلی میں داخل ہوا تو بہت سارے لوگوں کو آپس میں گالی گلوچ لڑتے دیکھا۔ پہلے تو میں نے واپسی کا سوچا، لیکن پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے مجمع کی طرف بڑھا۔ شور و غل، گالیوں کی آوازیں زوروں پر تھیں۔ قریب جانے پر تھوڑی دیر میں ہی لڑائی جھگڑے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس گھر والے رمضان میں راشن وغیرہ بانٹتے تھے۔ رش بتا رہا تھا کہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر وافر راشن بانٹا جاتا ہے۔ چنگڑ برادری کی عورتیں، بچے بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ خانہ بدوش چنگڑ برادری کے لوگ مذہب، اخلاقیات سے دور، مادر پدر آزاد جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی عورتیں آ کر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ گھر والے آ کر اگر انکار یا معافی کا بول دیں تو ان کی جہالت اور حیوانیت بیدار ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ زبانی طور پر آپ کو بد دعائیں دے کر ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو راشن کے پیسے نہ دیے تو یہ آپ کو دوزخ میں داخل کرا کر چھوڑیں گے۔ اگر ان کو تھوڑے پیسے، تھوڑا راشن دینے کی گستاخی کریں تو یہ گستاخی عظیم ہوتی ہے۔ یہ بآواز بلند آپ پر گالیوں کی برسات کر دیتے ہیں۔ اس دوران اگر دروازہ کھلا ملے اور اندر راشن کے پیکٹوں پر ان کی نظر پڑ جائے تو یہ چنگیزی لشکروں کی طرح راشن پر حملہ آور ہو کر اپنی مرضی اور تعداد کا راشن اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں یا دھینگا مشتی پر اتر جاتے ہیں۔ اس قدر جارحیت پر اتر آتے ہیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ گھر والوں نے جو راشن دینا تھا وہ دے دیا۔ اب لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چند پیکٹ جو گھر والوں نے کسی اور کو دینے تھے، جب ان حملہ آور چنگڑوں کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے فطری جبلت کے تحت ان پر حملہ کر دیا۔ پٹھان چوکیدار نے سامان کو حملہ آوروں سے بچانے کی کوشش کی تو باتوں سے مسئلہ ہاتھوں اور دھکم پیل پر چلا گیا۔ ایک عورت کو دھکا دیا، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ اب تو چنگڑ برادری کو موقع مل گیا۔ گالیوں کے ساتھ بلیک میلنگ شروع کر دی۔ گھر والوں نے حالات بگڑتے دیکھے تو آ کر راشن پیسے دے کر حملہ آوروں سے جان چھڑائی۔ ایسے لڑائی جھگڑے ہمیں رمضان المبارک میں اکثر گلی محلوں، سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ جب مخیر حضرات آٹے کے ٹرک لا کر کھڑے کر دیتے ہیں، راشن کے پیکٹ تاکہ ضرورت مندوں کو دے سکیں، پھر جب اصل ضرورت مندوں کی جگہ یہ جنگلی خانہ بدوش اپنے خاندان کے ساتھ آ کر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو دینے والوں کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے۔ حقیقی ضرورت مند کبھی لڑائی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو پہلے ہی حالات کا مارا ہوتا ہے۔ وہ جارحیت کی بجائے شکر گزار ہوتا ہے۔ دوسری انسانی نفسیات یہ بھی ہے کہ جہاں بھی کوئی کسی کو جب کوئی چیز، پیسے، راشن دینے لگتا ہے تو اس میں عجیب سا احساس تفاخر، غرور آ جاتا ہے۔ وہ نخوت و تکبر سے لینے والوں کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، تم میرے احسان مند ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لینے والوں میں جارحانہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دینے والے کو نرم مزاج، عاجز ہونا چاہیے، شاکر ہونا چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے کام آتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی نظروں اور لہجے میں احساس تفاخر، غرور نظر آتا ہے۔ پھر دینے کے بعد دینے والا یہ توقع کرتا ہے کہ لینے والا اب اس کا غلام ہے، احسان مند ہے۔ دوبارہ جب کبھی لینے والا ملے تو غلاموں کی طرح، احسان مندوں کی طرح نظر جھکا کر ملے۔ یہ بالکل بھی احسن عمل نہیں ہے، کیونکہ دینے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں، خدا کے دیے ہوئے مال سے دے رہا ہے۔ گردش لیل و نہار کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہو اور لینے والا دینے والا ہو، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ ہم دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کوئی دولت مند، طاقتور، صاحب اقتدار ہے تو آنے والے دنوں میں معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دینے والا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی حاجت یا دامن مراد پھیلائے کھڑا ہے
تو پتہ نہیں ذلت شرمندگی کے کتنے صحراؤں سے گزر کر آیا ہے، کتنی بار اس کے قدم لڑکھڑائے ہوں گے، کتنی بار زبان لڑکھڑائی ہوگی، کتنی بار راستے سے مڑ گیا ہوگا۔ یہ انسانی جبلت کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب بھی کسی کی زندگی میں آسانی لائے یا کچھ دے دے تو غرور، بڑا پن، تکبر آ ہی جاتا ہے، یعنی غرور، تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آج کل ماہ رمضان کی ساعتیں جاری ہیں، بہت سارے لوگ سخاوت اور راشن بھی بانٹ رہے ہوں گے، لیکن آپ ان میں سے اکثر چہروں اور لہجوں میں غرور کے رنگ دیکھیں گے، جو بہت غلط ہے۔ دیتے ہوئے اگر کسی کو عاجز پایا تو یہ صرف اور صرف اولیاء اللہ ہی تھے، جو کچھ دے کر پھر گلے سے لگاتے ہیں اور لینے والے کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ میری ریاضت کے ابتدائی ایام جاری تھے، میں ان دنوں کوہ مری میں تھا۔ رمضان میں اکثر شہنشاہ بہروبر حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ کے مزار پر افطاری کا موقع ملتا تو وہاں پر ایک حاجی صاحب اکثر بہت سارے لوگوں کو افطاری کراتے تھے۔ انہوں نے جب بھی شہنشاہ بہروبر رحمۃ اللہ کے مزار پر آ کر نہایت پیار اہتمام سے وسیع و عریض چٹائی بچھانی، پھر اس پر انواع و اقسام کے پھل، فروٹ، مشروبات، پکوڑے، سموسے، بریانی وغیرہ سجا دینی، پھر مزار پر آئے ہوئے زائرین کے پاس فردن فردن جا کر پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور پیار سے کہنا، جناب آج افطاری میرے ساتھ کریں، پھر پیار سے لا کر عزت دے کر چٹائی پر بٹھا دینا، پھر افطاری کے دوران فردن فردن سب کے پاس جا کر دیکھنا، پوچھنا، جو چیز کم ہو وہ رکھ دینی۔ افطاری کے بعد جب لوگوں نے شکر ادا کرنا تو شہنشاہ کے مزار کی طرف اشارہ کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کہنا، جناب یہ تو شہنشاہوں کی اور آپ کی مہربانی ہے، مجھ فقیر پر احسان ہے جو شہنشاہ نے اپنی غلامی میں مجھ سے احکار کو قبول کیا اور آپ نے میری افطاری قبول کی۔ پھر اگر وہ کسی بہت غریب کو دیکھتے تو پیسے اس کی جیب میں ڈال کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، یہ نذرانہ قبول کر لے۔ پیسے فقیر کی جیب میں اس عاجزی محبت سے ڈالتے کہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ حاجی صاحب کی انسان دوستی، محبت، عاجزی مجھے بہت متاثر کرتی۔ وہ جب بھی آتے میں ان کی صحبت سے خوب لطف اٹھاتا۔ ایک دن موقع ملا تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، جناب آپ اس قدر عاجز اور میٹھے کیوں ہیں؟ آپ جیسے میٹھے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہنشاہ کوثر کے مزار کی طرف اشارہ کر کے بولے، میرے والد صاحب بھی میرے شہنشاہ کے غلاموں میں شامل تھے، وہ بھی یہاں افطاری کراتے تھے۔ میں جوانی میں ان کے ساتھ رہتا تھا، جب میں سختی کرتا، غرور کرتا تو بولے، جب کسی کو کچھ دو تو یہ ذہن میں رکھو کہ تم دینے والے کی بجائے لینے والے بھی ہو سکتے تھے، اگر تم لینے والے ہوتے تو کیا سلوک مانگتے؟ وہ بات میں نے پلے باندھ لی۔ اب میں جب بھی کسی کو کچھ دیتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ لینے والا میں بھی تو ہو سکتا ہوں۔ اس طرح میرے لہجے میں مٹھاس آ جاتی ہے۔